اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں دوستوں، ہم لوگ آخر الزمان کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ 3-4 ویڈیوز میں نے کیا ہے، الحمدللہ اس میں بہت اچھی بات ہوئی ہے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے تیاری کے لیے۔ میں آپ لوگوں کو یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جس دور کو حدیثوں میں آخر الزمان کہا گیا ہے، یعنی قرب قیامت کے دور میں جی رہے ہیں۔ اس لیے کہ میرے نظر میں اور جو علماء ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں یا علامات صغریٰ ہے وہ ٹوٹل کی ٹوٹل پوری ہو چکی ہیں۔ اور میں نے بھی جتنا اسٹڈی کیا ہے اب تک، میں نے بھی یہی پایا ہے کہ سب کے سب پوری ہو گئی ہیں۔ ایک ایسی حدیث ہے جس میں قیامت کی کچھ ایسی نشانیاں بتائی گئی ہیں جو میرے نظر میں ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آگے کے 2-4 سالوں میں وہ بھی پوری ہو جائے گی، جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آگے کے ویڈیو میں وہ بھی حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، اور وہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے آج کے دور کے لیے۔ انشاءاللہ اس کو آگے کے ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا۔ آج میں آپ کے سامنے قیامت کی بڑی نشانیوں کے بارے میں ڈسکس کروں گا، یعنی میجر سائن آف دا ڈے آف دا ججمنٹ، یعنی قیامت کے جو بڑی نشانیاں ہیں، علامات کبریٰ ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم ابو داؤد شریف کی ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں جس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4311، یعنی 4311۔ یہ ہے، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے زیر سایہ، یعنی اس کے نیچے بیٹھ کر قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ ہماری آوازیں تھوڑی بلند ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور بولے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی یا قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم یہ 10 نشانی نہ دیکھ لو، یعنی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دابۃ الارض کا نکلنا، دجال کا خروج، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج، دخان یعنی دھوئیں کا ظاہر ہونا، 3 جگہوں سے زمین کا دھسنا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرۃ العرب میں، اور آخر میں یمن کے طرف سے ایک عدن سے ایک آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانک کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ 10 نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے۔ انہی نشانیوں کو علماء حضرات جو ہے وہ علامات کبریٰ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوگی۔ یہ ہے علامات کبریٰ جو میں نے آپ کو 10 گنائے۔ اب انشاءاللہ ان سب پر ہم الگ الگ سے بات کریں گے، الگ الگ ویڈیوز میں، کیونکہ ایک ویڈیو میں ان سب کے بارے میں بات کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے آج انشاءاللہ میں آپ کو ان میں سے ایک نشانی کے بارے میں بات کروں گا، یعنی دھوئیں کا ظاہر ہونا، یعنی دخان۔ حدیث میں اس کا لفظ آیا ہے دخان، یعنی دھواں ظاہر ہونا۔ اس کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، دخان کے بارے میں آپ کو بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے ایک ہم لوگ یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے قرآن شریف میں ایک سورہ ہی نازل کیا ہے، سورۃ دخان، سورہ نمبر 44 قرآن شریف میں سورۃ دخان کے نام سے ایک پوری سورت نازل کی ہے۔ اور یہ سورت آج کی دور کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس کو اسٹڈی کرنا۔
تو آج انشاءاللہ اس سورت کی ہم لوگ 3 آیت پر ڈسکس کریں گے۔ اس سورت کے آیت نمبر 10، آیت نمبر 11، آیت نمبر 12۔ اسی سورت کے آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دیکھو گے کہ آسمان میں ایک بہت جب آسمان میں ایک دھواں ظاہر ہو جائے، یعنی دخان مبین، یعنی ایک آسمان میں جب بہت پیمانے پر دھواں ظاہر ہو جائے، یہ آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جس کا میں نے آپ کو مفہوم رکھا کہ جب آسمان میں دھواں ظاہر ہو جائے۔ پھر اس کے اگلی آیت میں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے ایک بہت دردناک عذاب ہوگا اللہ کی طرف سے۔ پھر آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ عذاب لوگوں پر آئے گا تو لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ہم پر سے یہ عذاب ہٹا لیجیے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 10، 11، 12 کا میں نے آپ کے سامنے مفہوم رکھا ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہم آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو دخان ہے، یعنی دخان مبین کا آیت نمبر 10 میں بات اللہ رب العزت نے کہی ہے، یعنی جب آسمان پر ایک دھواں ظاہر ہو جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، صحابہ کے دور میں بھی اس پہ بہت ڈسکشن ہوا ہے۔ میں اس آیت میں ایک تفسیر ابن کثیر کی تھوڑی سی آپ کے سامنے بات رکھ دیتا ہوں۔ تفسیر ابن کثیر اس کے لیے بہت ساری حدیثوں کو لاتے ہیں اور ڈسکس کر کے لمبی گفتگو کرتے ہیں، اور اینڈ رزلٹ کیا نکالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ دخان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہو گیا، کہ ایک بار یعنی مکے میں بہت ہی زیادہ قحط سالی آ گئی، بارش بالکل بند ہو گئی، لوگ بھوک سے پریشان ہو گئے، اور آسمانوں کی طرف جب دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ پورا آسمان دھواں ہو گیا۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ نشانی جو ہے یہ ظاہر ہو گئی ہے۔ لیکن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دھواں ظاہر ہو چکا ہے، تو یہ قرآن میں اس دھوئیں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں یہ دھواں ہے وہ تو بھوک کے وجہ سے ان مکہ میں جو لوگ تھے ان کو آسمانوں میں دھواں جیسا لگ رہا تھا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ اس دھوئیں کی بات کر رہے ہیں جو ایک دم صاف طریقے سے دھواں آسمانوں میں نظر آئے گا، اور یہ دخان مبین ہوگا، دنیا کے تمام لوگ اس دھوئیں کو دیکھیں گے۔ تو اس دھوئیں کو تو کیول مکے والوں نے دیکھا تھا، اور وہ تو بھوک کی وجہ سے دھواں جیسا دھندلا دکھ رہا تھا، اصل دھواں نہیں تھا۔ یہاں اصل دھوئیں کی بات ہے، جو دھواں آگ سے نکلتی ہے، وہ دھواں کی بات یہاں ہو رہی ہے، جو آسمان پہ بالکل صاف نظر آیا جائے گا، جس کو تمام دنیا کے لوگ دیکھیں گے۔ تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ ایک ریئلی جو دھواں ہوتا ہے، ریئل میں وہ دھوئیں کی بات یہاں ہو رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دھواں ظاہر ہونا باقی ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرب قیامت ظاہر ہوگی۔ اچھا، آج سے آپ 50، 60، 70 سال بھی پہلے آپ یہ چیز ہمارے لیے سمجھنا مشکل تھا کہ کیا ایسی کوئی دنیا میں بھی چیز ہے جس کی وجہ سے پوری آسمان پر دھواں چھا جائے گا، جس کو دنیا کے تمام لوگ دیکھیں گے۔ یہ ہمارے لیے سمجھنا مشکل تھا، لیکن آج کے ڈیٹ میں یہ 2022 میں ہم بالکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز اب نظر آ رہی ہے۔ یہ کیسے نظر آ رہی ہے؟ تو یہ نیوکلیئر ویپن کے وجہ سے نظر آ رہی ہے۔ آج جو دنیا کے تمام دیش جو ہے وہ نیوکلیئر بم بنا چکے ہیں۔ آپ سمجھیں کہ اگر نیوکلیئر وار شروع ہو جائے اور سبھی دیش جو ہیں وہ اپنا ایٹم بم کا یوز شروع کر دے اور ایٹم بم سے اٹیک کرنا شروع کر دے، اور سب دیش اپنے اپنے ایٹم بم ایک دوسرے کے اوپر پھینکنے لگے، تو اس سے جو تباہی و بربادی ہوگی، اور چونکہ ایٹم بم تو آج لگ بھگ چوری چھپے تو سارے دیش بنا چکے ہیں، اور جب سب ایک دوسرے کے اوپر ماریں گے
تو اس سے اتنا دھواں نکلے گا کہ صاف آسمانوں کے اوپر پورا دنیا کے تمام لوگ اس کو ظاہر ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ لہٰذا اللہ نے اس صورت میں ایٹم بم کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی نیوکلیئر وار کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آج اللہ کہتے ہیں یہ آسمان میں ظاہر ہوگا، اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گنوا رہے ہیں کہ دخان یعنی دھواں ظاہر ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ نیوکلیئر وار بھی ہوگا۔ جب نیوکلیئر وار ہوگا، نیوکلیئر بم دنیا میں چھوٹے گا، پھٹے گا، تب تو یہ دھواں ظاہر ہوگا۔ اس سے یہ پتہ ہو گیا، کنفرم ہو گیا کہ نیوکلیئر وار ہوگا۔ اب نیوکلیئر وار ہوگا، ایٹم بم بھی چھوٹے گا، یہ تو قیامت کی بہت بڑی نشانیاں ہے۔ آپ خود سمجھیں کہ کیا آج سے 100 سال، 60 سال، 70 سال پہلے یہ آدمی سوچ سکتا تھا کہ ایسا ایک وار ہو سکتا ہے؟ آپ سیکنڈ ورلڈ وار دیکھ لیں اور فرسٹ ورلڈ وار دیکھ لیں، یہ بندوق توپ وغیرہ کی لڑائی تھی۔ حالانکہ امریکہ نے ہیروشیما ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے، لیکن اس وقت سارے دنیا نے یوز نہیں کیا۔ لیکن آج آپ نظر اٹھا کے دیکھ لیں، جو دنیا کا سینیریو بن گیا ہے چاروں طرف، اس میں سبھی دیش ایک دوسرے کو ایٹم بم کی ہی دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر تم نے کچھ بولا تو ہم ایٹم بم چھوڑ دیں گے، تم نے کچھ بولا تو ایٹم بم چھوڑ دیں گے۔ تو اب یہ بات تو بالکل کنفرم ہو گیا ہے کہ اگر تھرڈ ورلڈ وار چھڑ جائے تو اب یہ نیوکلیئر وار ہی ہوگا، اور اسی نیوکلیئر وار کے نتیجے میں یہ دخان والی جو نشانی ہے وہ پوری ہو جائے گی، قیامت کی بڑی نشانی پوری ہو جائے گی، اور آسمان میں پورا دھواں چھا جائے گا۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جب قیامت کی بڑی نشانیاں پوری ہوگی تو وہ ایسے پوری ہوگی کہ جیسے ایک تسبیح کے دانے تسبیح ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کے دانے ایک کے بعد ایک گرنے لگتے ہیں، اسی طرح یہ نشانیاں ایک کے بعد ایک جلدی پوری ہونے لگیں گے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اب یہ نشانی جو ہے دخان والی، یہ بالکل ہمارے قریب ہے۔ ہر دیش ایک دوسرے کو نیوکلیئر وار کی دھمکی دے رہا ہے، اسی لیے لگتا ہے کہ اب یہ دخان والی جو ہے یہ نشانی، اب اللہ کے ہر چیز کا وقت مقرر ہے، اب جب پورا ہو جائے۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل قرب قیامت کا دور ہے، چھوٹی نشانیاں تمام پوری ہو چکی ہیں، بڑی نشانیوں کا ظہور ہونے ہی والا ہے جب ہو جائے۔ اب اس سے ہوگا کیا؟ یہ جب نیوکلیئر وار ہو جائے گا تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ، اچھا میں آپ کو ایک اور بھی حدیث سے آپ کو سنانے کی کوشش کر رہا ہوں، جس میں اس حدیث میں بھی نیوکلیئر وار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ نیوکلیئر وار ہوگا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ بھی کیا ہے کہ جب یہ چیز ہو جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے ہم کو آج کے ڈیٹ میں سمجھنے کے لیے۔ یہ طبرانی کی بھی حدیث ہے، اور نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب الفتن میں بھی اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ اس کے راوی ہیں حضرت خدید بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مشرق کے طرف سے ایک آگ کا ستون ظاہر ہوگا، مشرق کے طرف سے ایک آگ کا ستون ظاہر ہوگا جس کو دنیا کے تمام لوگ دیکھیں گے۔ اب آپ بتائیں وہ آگ کا ستون کیا ہے؟ وہ ایسا آگ کا ستون ہوگا جس کو دنیا کے تمام لوگ دیکھیں گے۔ تو کون ایسا آگ کا ستون کو دنیا کے تمام لوگ دیکھیں گے؟ کیا یہ حدیث نیوکلیئر وار کی طرف اشارہ نہیں کر رہی ہے کہ نیوکلیئر وار میں جو نیوکلیئر بم جو پھٹیں گے، چھوٹیں گے، اس کی وجہ سے جو آگ کی لپٹیں اٹھیں گی، پورے آسمانوں تک جائیں گی، جس کو دنیا کے تمام لوگ دیکھیں گے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، اور اچھا یہ بھی بتایا کہ یہ کب ہوگا، بتایا کہ یہ رمضان کے مہینے میں ہوگا۔ یہ نیوکلیئر وار جو آگ کا ستون مشرق کی طرف سے ظاہر ہوگا، یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ چیز تم دیکھ لینا تو تم 1 سال کے لیے اپنا خرد و نوش جمع کر لینا، یعنی 1 سالوں کے لیے اپنے گھروں میں کھانے پینے کا راشن جمع کر لینا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس میں اشارہ ہے کہ نیوکلیئر وار ہوگا، اور یہ دنیا میں ہی
یہ ہوگا تبھی تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تم 1 سال کے لیے کھانے پینے کا سامان انتظام کر لینا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ نیوکلیئر وار 1 سالوں تک چلے گا اور اس میں اتنے لوگ شدید پریشان ہوں گے جس میں گھروں سے نکلنا مشکل ہوگا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کر دیا کہ جب یہ چیز دیکھو، یہ نشانی دیکھو، تو تم اپنے گھروں میں 1 سال کے لیے خرد و نوش جمع کر لینا. پھر اسی کے کانٹیکس میں آگے ہیں کہ پھر جب یہ چیزیں ہوں گی تو اس کے بعد ایک چیخ ہوگی. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ چیخ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ زلزلہ ہے، اور یہ ایسی زلزلہ ہوگی جس میں فرمایا کہ گھر والی جو پردہ نشین عورتیں ہوں گی وہ گھروں سے باہر آ جائیں گی. اتنا خطرناک یہ چیخ ہوگا، اتنا خطرناک زلزلہ ہوگا کہ دنیا میں بہت تباہی ہوگی. یہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ہوگی، شاید 15 رمضان کو ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا اس وقت کیا کرنا ہے. پہلے آسمان میں آگ کا ستون ظاہر ہوگا، پھر اس کے بعد بھینکر چیخ والا زلزلہ آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستون کے لیے تو بتایا 1 سال کے لیے خرد و نوش جمع کر لینا، اور چیخ کے لیے بتایا کہ اپنے کانوں میں تم انگلیاں ڈال لینا، ٹاٹ لگا لینا اور گھروں میں بند ہو جانا، اور فجر کے نماز پڑھ لینا، اور بس فجر کے نماز پڑھنا اور اپنے گھروں میں آ جانا، یعنی نمازیں پڑھنا اور گھر آ جانا، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے سجدے میں گر جانا اور دعا پڑھنا سبحان القدوس ربنا القدوس. اور جو یہ کلمات پڑھے گا اللہ اسی کو بچائے گا. تو اس حدیث میں بھی اللہ رب العزت نے نیوکلیئر وار کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیوکلیئر وار کا اشارہ کیا ہے کہ نیوکلیئر وار ہوگا، اور اس میں یہ ساری چیزیں ہوگی، اور اپنی امت کو خبردار کیا کہ جب ہو جائے تو تم یہ چیزیں کرنا. اچھا، اب میں اور بھی آپ کے سامنے کچھ حدیثیں رکھ دیتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ نیوکلیئر وار کب ہوگا، کس زمانے میں ہوگا. تو ان سب باتوں سے تو یہ پتہ چلا کہ نیوکلیئر وار کا اشارہ قرآن میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے، اور یہ نیوکلیئر وار قیامت کی بہت بڑی نشانی ہوگی. اچھا، آپ خود سوچیں کہ نیوکلیئر وار جب ہوگا تو کتنی بڑی دنیا میں تباہی آئے گی. تو کیا اتنی بڑی تباہی آئے گی تو کیا اللہ اور اس کے رسول اس کے طرف اشارہ نہیں کریں گے، ہم کو ہنٹ نہیں دیں گے؟ اللہ اپنے بندوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو خبردار نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے، اور کیے بھی ہیں، لیکن ہم اس پر دھیان نہیں دے رہے ہیں. اس کا زمانہ بھی بتا دیا گیا یہ کب ہوگا، لیکن ہم کو اس طرف دھیان نہیں ہے. یہ قرآن میں، حدیث میں صاف اس کے واضح دلائل موجود ہیں. اچھا، پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے آگے اس کا نتیجہ کیا ہوگا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب یہ نیوکلیئر وار ہوگا تو ایک تو ایٹم بم سے لوگ مریں گے ہی مریں گے، پھر اس سے جو ہیٹ ویو نکلے گا اس سے بھی بہت سارے لوگ جھلس جائیں گے، مر جائیں گے. ایک تو بم پھٹے گا تو اس سے تو لوگ مریں گے ہی، ایک اس سے جو ہیٹ نکلے گا اس سے بھی لوگ جھلس کے مریں گے. لیکن سب سے زیادہ جو موتیں ہوں گی وہ کس وجہ سے ہوں گی؟ وہ اس وجہ سے ہوں گی کہ جو اس سے ریڈیشن نکلے گا، اس سے ریڈیشن جو نکلے گا وہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا، ایک وبا کا صورت لے لگا. یعنی جس طرح پھیلنے والی بیماری پھیل جاتی ہے اور لوگ مرنے لگتے ہیں، اسی طرح اس کا ریڈیشن اتنا تیزی سے دنیا میں پھیلے گا کہ اس سے ایک بیماری دنیا میں پھیل جائے گا، جو وبائی مرض جس طرح کرونا ہوا تھا پھیلنے والا، اس طرح کا ایک مرض پھیل جائے گا لوگوں میں، اور اتنی تعداد میں لوگ مریں گے، اتنی تعداد میں لوگ مریں گے، لگ بھگ آتا ہے کہ دنیا میں 2/3 لوگ مر جائیں گے. اس کی بھی حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ حدیث ہے مستدرک للحاکم کی بالکل صحیح حدیث ہے، جس کا نمبر ہے 8295 8295. اس میں حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ غزوہ تبوک میں تھے یا اس سے واپس آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں گن لو، قیامت سے پہلے یہ 6 چیزیں ہوں گی.
فرمایا پہلے میری وفات، دوسرا فرمایا بیت المقدس کی تعمیر، ایک حدیث میں ہے بیت المقدس کی فتح، دوسرا حدیث میں ہے بیت المقدس کی تعمیر، تیسرے میں فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک کثیر تعداد میں لوگوں کی موت، اور سمجھایا کس طرح سے موتیں ہوں گی، جس طرح بھیڑ بکریوں میں کوئی بیماری پھیل جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ تعداد میں مر جاتے ہیں، اس طرح لوگوں کی موت ہوگی۔ اب آپ بتائیں کہ اتنی کثیر تعداد میں لوگوں کی موت کیسے ہوگی؟ کیا یہ نیوکلیئر وار کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ نیوکلیئر وار ہوگا تو اس سے جو ریڈیشن نکلے گا، یا جو ایک تو ریڈیشن سے ہی پورا دنیا میں بیماری پھیل جائے گا، لوگ بہت تعداد میں مر جائیں گے، اور دوسرا یہ جو دھواں ہے، دخان، وہ جا کے جب آسمانوں میں جب کلاؤڈ کا فارم لے لے گا تو اب وہ جو بارش برسے گی وہ بھی ہمارے لیے زہریلی بارش ہوگی، اس سے بھی کثیر تعداد میں لوگوں کی موت ہوگی۔ اسی موت کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے کہ قیامت سے پہلے کثیر تعداد میں لوگوں کی موت ہوگی، جس طرح بھیڑ بکریوں میں کوئی بیماری پھیل جاتا ہے تو لوگ مرنے لگتے ہیں، اسی طرح لوگ مریں گے اس بیماری سے۔ یہ ریڈیشن والی موت ہے، جو نیوکلیئر وار سے ریڈیشن نکلے گی اس کی وجہ سے جو موت ہوگی، اس طرف یہ اشارہ کیا گیا ہے۔ چوتھا بتایا کہ عرب کے ہر گھر میں ایک فتنہ پھیل جائے گا، انشاءاللہ میں وہ بھی آگے ڈسکس کر دوں گا کبھی کہ وہ فتنہ کیا ہے۔ اور پانچواں بتایا کہ لوگوں کے پاس بہت مال ہو جائے گا، آج آپ دیکھ لیں۔ پھر اس کے بعد چھٹا بتایا کہ تم رومیوں کے ساتھ صلح کرو گے اور اس کے بعد وہ صلح توڑ دیں گے، اور 80 جھنڈے لے کر تم پر چڑھائی کریں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجیں ہوں گی۔ اسی کو حدیثوں میں ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی کثیر تعداد کی موت والی بات کا ذکر ہے، جو کہ نیوکلیئر وار کے ریڈیشن سے ہونے والی موتوں کی طرف اشارہ ہے۔ یہ حدیث بھی اشارہ کرتی ہے کہ نیوکلیئر وار ہوگا اور اسے یہ تباہی آئے گا۔ تو ہم نے تو دیکھا کہ قرآن سے نیوکلیئر وار کا قرآن میں اشارہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نیوکلیئر وار کا حدیث میں اشارہ دیا، اور اس میں کیا کیا کرنا ہے یہ بھی آپ نے بتا دیا، اور پھر اس سے کس طرح کی موتیں ہوں گی یہ بھی حدیث میں مل گیا۔ اب ذرا دیکھ لیں کس زمانے میں یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک ابو داؤد شریف کی 4329 نمبر حدیث پہ ڈسکس کرتا ہوں، جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے صحابہ کے ہمراہ ان کو گئے ابن سیاد کے پاس۔ ابن سیاد ایک لڑکا تھا جو اکثر صحابہ کا یہ گمان تھا کہ یہ لڑکا ہی دجال ہے، ابن سیاد ہی دجال ہے، کیونکہ جو دجال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نشانیاں بتائی تھی، سارے کے ساری نشانیاں اس بچے میں تھی۔ کبھی ابن سیاد کے بارے میں بھی ہم نے انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے۔ تو اس کے پاس ہو گئے، وہ کھیل رہا تھا کسی ٹیلے کے اوپر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیچھے سے اس کے پشت پہ مارے تو وہ گھوما۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کیا تم مجھے اللہ کے رسول مانتے ہو؟ تو کہا کہ آپ تو امیوں کے نبی ہیں۔ تو پھر وہ لڑکا بولا ابن سیاد، کیا آپ مجھے اللہ کا رسول مانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس کیا چیزیں آتی ہیں، کیسی خبر آتی؟ تو وہ ابن سیاد بولا کچھ اچھی بھی آتی ہیں، کچھ بری بھی آتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے دل میں ایک بات سوچتا ہوں، تم بتاؤ میں نے کیا سوچا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں سورہ دخان کی یہی آیت نمبر 10 سوچا، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب آسمان پر ایک دھواں ظاہر ہو جائے گا۔ تو وہ لڑکا جو ابن سیاد تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں نے کیا سوچا؟ تو لڑکا بولا ابن سیاد دخ، مطلب وہ دخان تک پہنچ گیا تھا لیکن بولا دخ، یعنی آپ نے دخان سوچا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری اوقات یہیں تک ہے، تو اس سے آگے نہ بڑھ سکے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر واقعی یہ دجال ہے تو تم اس پر قادر نہیں آ سکو گے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر تم
इसको मारने से क्या फ़ायदा है, इसका कत्ल का जिम्मेदारी क्यों लोगे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सस्पेंस में थे कि ये दज्जाल है या नहीं है। और अब खैर उस टॉपिक पर नहीं जाते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के पता लगाने के लिए कि ये वाकई लड़का दज्जाल है या नहीं, तो इससे रिलेटेड अपने दिल में क्या सोचा, दुखान के बारे में सोचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सारी आयतें कुरान पूरा भरी पड़ी थी, कुछ भी सोच सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह दुखान को ही क्यों चुना, और वो भी आयत नंबर 10 ही क्यों चुना। इसमें चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर एक बात हमारे लिए काबिल गौर है, तो इसमें आप गौर करेंगे तो ये मिलेगा कि दज्जाल का कनेक्शन ये दुखान वाली निशानी से है। तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का पता लगाने के लिए दुखान को चुने। यानी इससे ये पता चलता है कि ये दज्जाल के ज़माने में दुखान जाहिर होगा, और ये दुखान कैसे जाहिर होगा, न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल से जाहिर होगा। तो आज लोग इससे पहले 100 साल पहले सोच नहीं सकते थे कि ऐसी एक वेपन खोज होगी जिससे दुखान का निशानी पूरा हो जाएगा, लेकिन आज वो सारी वेपन्स खोज हो चुके हैं। इसका मतलब दुखान कभी भी जाहिर हो सकता है। और जब दुखान उसी की तरह दुनिया में सिनेरियो भी बन चुका है, तो जब दुखान जाहिर कभी भी हो सकता है, तो इसका मतलब दुखान तो दज्जाल के ज़माने में जाहिर होगा, तो दज्जाल भी कभी भी जाहिर हो सकता है। और दज्जाल कब जाहिर होगा, कुर्ब क़यामत के ज़माने में जाहिर होगा। तो ये सारी चीज़ें इशारा करती है कि हम बिल्कुल कुर्ब क़यामत के दौर में जी रहे हैं। तो इसलिए हमें सोच कर, समझ कर, संभल कर चलने की ज़रूरत है। हम बिल्कुल गाफिल होकर ज़िंदगी न गुजारें, इल्म हासिल करें, अमल करें, लोगों तक भी पहुँचाएँ, और अगर बात मेरी समझ में आ जाए तो इसको भी आगे शेयर करें। इंशाअल्लाह आगे के वीडियो में बहुत सारी बातें आपको बताई जाएगी इंशाअल्लाह। धीरे धीरे अल्लाह ने मुझे जितना तौफीक दिया है मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगा। आप भी, मेरी राय है कि आप भी कुछ अपना कमेंट में राय दें। अल्लाह ताला हम सबको अपने अज़ाब से बचाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर करे, और हमको दुनिया आखिरत दोनों जहां में कामयाब करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।